اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈپٹی نذیر احمد، ولادت 1831 عیسوی، وفات 1912 عیسوی۔ شمس العلماء خان بہادر مولانا نذیر احمد ضلع بجنور ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں حاصل کی، بعد میں تعلیم کا شوق انہیں دلی لے آیا۔ یہاں مولوی عبدالخالق کے حلقۂ درس میں داخل ہوئے۔ دلی کالج سے ادب، عربی، فارسی، فلسفہ اور ریاضی کی تعلیم حاصل کی۔ انگریزی ذاتی محنت اور کوشش سے پڑھی۔ ملازمت کا آغاز ضلع گجرات، پنجاب سے مدرس کی حیثیت سے کیا۔ بعد میں ترقی کر کے انسپکٹر مدرس ہو گئے، پھر تحصیلدار اور بعد ازاں افسر بندوبست ہوئے۔ اس کے بعد ریاست حیدرآباد چلے گئے۔ ریٹائر ہونے کے بعد دلی میں آ کر باقی زندگی تصنیف و تالیف میں بسر کی۔ نذیر احمد کو اردو کا پہلا ناول نگار کہا جاتا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد نے 7 ناول لکھے، جن میں میرات العروض، توبۃ النصوح، ابن الوقت، بنات النعش خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ سبق: اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا۔ حکیم صاحب کے چھوٹے بھائی فتح اللہ خان بہت مدت تک والی اندور کی سرکار میں مختار کل رہے اور ہزاروں روپے کی املاک شہر میں خرید کر لی تھی۔ بڑی شان سے رہتے تھے۔ ڈیوڑی پر سپاہیوں کا گارڈ، اندر باہر 30 سپاہی، آدمی، نوکر، گھوڑا، ہاتھی، پالکی، بھگی سواری کو موجود۔ فتح اللہ خان کی 2 بیٹیاں تھیں، جمال آرا اور حسن آرا۔ جمال آرا نواب اسفندر یار کے بیٹے سے بیائی گئی تھیں۔ حسن آرا کی نسبت نواب جھنجھر کے خاندان میں ہوئی۔ ان لڑکیوں کی خالہ شاہ زمانہ بیگم اسی محلے میں رہتی تھیں جس میں اصغری کا میکہ تھا۔ اس محلے میں تو اصغری کی لیاقت کا شور تھا۔ شاہ زمانی بیگم بھی اصغری کے حال سے خوب واقف تھی۔ شاہ زمانی بیگم اپنی چھوٹی بہن حسن آرا کی ماں سے ملنے کے لیے آئیں۔ دنیا کا دستور ہے کہ کوئی فرد بشر رنج سے خالی نہیں۔ اگر ہر طرف سے خوشی ہی خوشی ہو تو انسان خدا کو بھول کر بھی یاد نہ کرے۔ شاہ زمانی کی چھوٹی بہن سلطانہ کو دنیا کے سب عیش میسر تھے، لیکن لڑکیوں کی طرف سے رنجیدہ خاطر رہا کرتی تھیں۔ حسن آرا کے مزاج کی افادہ ایسی بری پڑی تھی کہ اپنے گھر ہی میں سب سے بگاڑ تھا۔ نہ ماں کا لحاظ، نہ آپا کا ادب، نہ باپ کا ڈر۔ نوکر ہیں کہ آپ نالہ ہیں، لونڈیاں ہیں کہ الگ پناہ مانگتی ہیں۔ غرض حسن آرا سارے گھر کو سر پر اٹھائے رہتی تھیں۔ شاہ زمانی بیگم کے آنے سے چاہیے تھا کہ بڑی خالہ سمجھ کر حسن آرا گھڑی 2 گھڑی کو چپ ہو کر بیٹھ جاتی۔ کیا ذکر، شاہ زمانی بیگم کو پالکی سے اترے دیر نہ ہوئی تھی کہ لگاتار 2-3 فریادیں آئیں کہ بیگم صاحب دیکھیے، چھوٹی صاحبزادی نے میری نئی اوڑھنی لیڑ کر ڈالی، اب کون مجھے بنا کر دے گا؟ گلاب بلبلا اٹھا کہ ہائے، میرا کان خونا خون ہو گیا۔ باورچی خانے سے ماما نے دہائی دی، اچھی خدا کے لیے کوئی ان کو سمجھاتا، سالن کی پتیلیوں میں مٹھائیاں بھر بھر کر راکھ جھونک رہی ہے۔ شاہ زمانی بیگم نے آواز دی، حسنہ یہاں آؤ۔ خالہ کی آواز پہچان بارے حسن آرا چلی تو آئی، لیکن نہ سلام نہ دعا، ہاتھوں میں راکھ، پاؤں میں کیچڑ۔ اسی حالت میں دوڑ خالہ سے لپٹ گئی۔ خالہ نے کہا، حسنہ تم بہت شوخی کرنے لگی ہو۔ حسن آرا نے کہا، اس سنبل چڑیل نے فریاد کی ہوگی۔ یہ کہہ کر خالہ کی گود سے نکل لپک کر سنبل کا سر کھسوٹ لیا۔ بیتحیرہ خالہ ایں ایں کرتی رہیں، ایک نہ سنی۔ شاہ زمانی بیگم اپنی بہن کی طرف مخاطب ہو کر بولیں، بوا سلطانہ، اس لڑکی کے لیے تو خدا کے واسطے کوئی استانی رکھو۔ سلطانہ بیگم، باجی اماں کیا کروں، مہینوں سے استانی کی تلاش میں ہوں، کہیں نہ ملتی۔ شاہ زمانی بیگم، اوئے بوا، تمہارے بھی کہاوت وہی ہے، ڈھنڈورا شہر میں بچہ بغل میں۔ خود تمہارے محلے میں مولوی محمد فاضل کی چھوٹی بہو لاکھ استانیوں کی ایک استانی ہے۔ سلطانہ، مجھ کو آج تک اطلاع نہیں، دیکھو میں آدمی بھیجتی ہوں۔ یہ کہہ کر اپنے گھر کی داروغہ کو بلایا کہ مانی جی، کوئی مولوی صاحب اس محلے میں رہتے ہیں، باجی اماں کہتی ہیں ان کی چھوٹی بہو بہت پڑھی لکھی ہے، دیکھو اگر استانی گیری کی نوکری کریں تو ان کو بلا لاؤ۔ مانی جی، مولوی صاحب کے گھر آئیں۔
محمد کامل کی ماں صاحب سلامت ہوئی۔ مانی جی تمہاری چھوٹی بہو کہاں ہے؟ محمد کامل کی ماں کوٹھے پر ہے۔ مانی جی میں ان کے پاس اوپر جاؤں گی۔ دیانت النساء بہو صاحب یہیں آ جائے گی۔ تمیزدار بہو کے نیچے اترنے کا وقت آ گیا تھا، کیونکہ عصر کی نماز پڑھ کر اصغری نیچے اتر آتی تھی اور مغرب اور عشاء دونوں نمازیں پڑھا کرتی تھی۔ اصغری کو مانی جی نے دیکھا تو باتوں ہی باتوں میں اتنا کہا کہ بیگم صاحب کو اپنی چھوٹی لڑکی کا تعلیم کرانا منظور ہے۔ بڑی بیگم صاحب نے آپ کا ذکر کیا تو بیگم صاحب نے مجھ کو بھیجا۔ اصغری دونوں بیگم صاحبوں کو میری طرف سے بہت سلام کہنا۔ میرا جی بہت چاہتا ہے کہ بیگم صاحب کی لڑکی کو پڑھاؤں، لیکن کیا کروں؟ نہ تو بیگم صاحب لڑکی کو یہاں بھیجیں گی اور نہ ان کے گھر میرا جانا ہو سکتا ہے۔ مانی جی نے تنخواہ کا تو نام نہ لیا، لیکن دبی زبان سے اتنا کہا کہ بیگم صاحب ہر طرح سے خرچ پات کی ذمہ داری کرنے کو موجود ہیں۔ اصغری یہ سب ان کی مہربانی ہے، ان کی ریاست کو یہی بات زیبا ہے، لیکن ان کے زیر سایہ ہم غریب بھی پڑے ہیں تو خدا ننگا بھوکا نہیں رکھتا۔ بن داموں کے لونڈی بن کر خدمت کرنے کو تو میں حاضر ہوں، اور اگر تنخواہ دار استانی درکار ہو تو شہر میں بہت ملیں گی۔ اصغری کی گفتگو سن کر مانی لٹو ہو گئی۔ ہر چند کے نوابی کارخانے دیکھے ہوئے تھے، مگر اصغری کی شائستہ تقریر سن کر دنگ ہو گئی اور معذرت کی کہ بھی مجھ کو معاف کرنا۔ غرض مانا جی رخصت ہوئیں اور وہاں جا کر کہا بیگم صاحب استانی تو واقعی میں لاکھ استانے کی ایک استانی ہیں، جس کی صورت دیکھنے سے آدمی بن جائے، پاس بیٹھنے سے انسانیت سیکھے، سایہ پڑ جانے سے سلیقہ سیکھے، ہوا لگ جانے سے ادب پکڑے، لیکن نوکری کرنے والی نہیں۔ تحصیلدار کی بیٹی ہیں، رئیس لاہور کے مختار کی بہو، گھر میں ماما نوکر ہیں، دلان میں چاندنی بچھی ہے، سوزنی گاؤں تکیہ لگا ہے، اچھی خوشگزاران زندگی، بھلا ان کو نوکری کی کیا پرواہ ہے؟ شاہ زمانی بولی سچ ہے بوا سلطانہ، تم نے مانی جی کو بھیجا تو تھا، لیکن مجھ کو یقین نہ تھا کہ وہ نوکری کریں گی۔ مانی جی لیکن وہ تو ایسے آدمی ہیں کہ مفت پڑھانے کو خوشی سے راضی ہیں۔ سلطانہ نے پوچھا کیا یہاں آ کر؟ مانی جی بھلا بیگم صاحب جو نوکری کی پرواہ نہیں کرتا وہ یہاں کیوں آنے لگا؟ سلطانہ کیا پھر لڑکی وہاں جایا کرے گی؟ شاہ زمانہ اس میں قباحت کیا ہے؟ سلطانہ خیر حسن آرا ہے چلی جایا کرے گی۔ اگلے دن شاہ زمانی بیگم اور سلطانہ بیگم دونوں بہنیں حسن آرا کو لے کر اصغری کے گھر آئیں۔ دونوں بہنوں نے اصغری سے کہا کہ مہربانی کر کے اس کو دل سے پڑھا دیجیے۔ اصغری اول تو مجھ کو کیا آتا ہے، مگر جو چار حروف بزرگوں کی عنایت سے آتے ہیں انشاءاللہ ان کے بتانے میں اپنے مقدور بھر دریغ نہ کروں گی۔ چلتے ہوئے سلطانہ بیگم اصغری کو اشرفی دینے لگی۔ اصغری اس کی کچھ ضرورت نہیں، بھلا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ میں پڑھائی آپ سے لوں؟ سلطانہ استغفر اللہ، پڑھائی دینے کا ہمارا کیا منہ ہے، بسم اللہ کی مٹھائی ہے۔ اصغری ہاں، شروع میں تبرک کے طور پر مٹھائی بانٹ دیا کرتے ہیں، سو اشرفی کیا ہوگی، بچوں کا منہ میٹھا کرنے کو سیر سیر مٹھائی کافی ہے۔ یہ کہہ کر دیانت کی طرف اشارہ کیا، وہ ایک کاپ بھر کر نکتیاں لائی۔ اصغری نے خود فاتحہ پڑھ کر پہلے حسن آرا کو دی اور پھر بھری کاپ دیانت کو دی کہ سب بچوں کو بانٹ دو۔ غرض دنیا سازی کی باتیں ہوا کر شاہ زمانی بیگم چلی گئی اور حسن آرا کو اصغری کے حوالے کر گئی۔